الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، العلم اسلامک آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میرے پیارے محترم بھائیوں دوستو، آج ہم حاضر ہوئے ہیں عقیدہ ختم نبوت کورس کلاس نمبر 4 کے ساتھ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت از روئے اجماع صحابہ و اجماع امت۔ ناظرین محترم، عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام اور امت محمدیہ کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح کسی بھی مسئلے پر قرآن اور حدیث بطور دلیل ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا اجماع یا امت کا اجماع بھی کسی مسئلے پر دلیل ہے۔ آئیے پہلے اجماع کی حقیقت اور اہمیت دیکھتے ہیں اور پھر عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع اور امت کا اجماع دیکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار انعامات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک انعام اجماع امت بھی ہے۔ اجماع امت کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے حکم پر امت کے علماء مجتہدین اتفاق کر لیں تو اس مسئلے پر عمل کرنا بھی اس طرح واجب ہو جاتا ہے جس طرح قرآن اور احادیث پر عمل کرنا واجب ہے۔ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی امت میں موجود نہیں جس کے حکم کو غلطی سے پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء مجتہدین کے اجتہاد کو یہ درجہ دیا کہ ساری امت کے علماء مجتہدین کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے پر متفق ہو جائیں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی ایسی ہی ہے جیسے اس امت کے علماء مجتہدین نے سمجھا ہے۔ اسی بات کو حضور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ان انس بن مالک یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی لن تجتمع علی ضلالۃ فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3950۔ اصول کی کتابوں میں اجماع امت کے حجت شرعیہ ہونے اور اس کے لوازمات اور شرائط کے بارے میں مفصل بحثیں موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی حجتوں میں قرآن اور حدیث کے بعد تیسرے نمبر پر اجماع کو رکھا گیا ہے، اور جس مسئلے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو تو وہ اسی طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح کسی مسئلے پر قرآن کی آیات قطعی اور یقینی ہیں۔ چنانچہ ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ اجماع امت، اجماع صحابہ حجت قطعیہ ہیں، بلکہ اس کا اتباع فرض ہے، بلکہ وہ تمام شرعی حجتوں میں سب سے زیادہ مؤکد اور سب سے زیادہ مقدم ہے۔ یہ موقع اس بحث کا نہیں ہے کیونکہ ایسے مواقع یعنی اصول کی کتابوں میں یہ بات اہل علم کے اتفاق سے ثابت ہو چکی ہے، اور اس میں تمام فقہا اور تمام مسلمانوں میں جو واقعی مسلمان ہیں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ بحوالہ بیان الدلیل علی بطلان التحلیل۔ اب آئیے عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو اجماع ہے اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اسلامی تاریخ میں یہ بات حد تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ مسلمہ کذاب نے حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں
نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک بڑی جماعت نے اس کے دعوی نبوت کو تسلیم بھی کر لیا۔ ایک دفعہ مسیلمہ کذاب کا ایلچی حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مسیلمہ کذاب کے دعوے کے بارے میں پوچھا تو ایلچی نے کہا کہ میں مسیلمہ کذاب کو اس کے تمام دعووں میں سچا سمجھتا ہوں۔ تو جواب میں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ کچھ عرصے بعد ایک صحابی نے اس مسیلمہ کذاب کے ایلچی کو ایک مسجد میں دیکھا تو اس کو قتل کروا دیا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ عن ابیہ نعیم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لہما حین قرأ کتاب مسیلمۃ ما تقولان انتما قال نقول کما قال قال اما واللہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ نے مسیلمہ کا خط پڑھا اس کے دونوں ایلچیوں سے کہتے سنا تم دونوں مسیلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ نے کہا ہے، یعنی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتا کہ سفیر قتل نہ کیے جائیں تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔ بحوالہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2761۔ مسیلمہ کذاب کے ایلچیوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کروایا۔ یہ واقعہ اس طرح آپ سماعت کریں۔ حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن ابی اسحاق عن حارثة بن مدرب انه اتى عبد الله فقال ما بيني وبين احد من العرب حنة واني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبدا فجيء بهم فاستتابهم غير ابن نواحة قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول فأمر قردة بن قعب فضرب عنقه في السوق ثم قال من اراد ان ينظر الى ابن النواحة قتيلا بالسوق، یعنی انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے پاس آ کر کہا کہ میرے اور کسی عرب کے بیچ کوئی عداوت اور دشمنی نہیں ہے، میں قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک مسجد سے گزرا تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسیلمہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے ابن نواحہ کے علاوہ سب سے توبہ کرنے کو کہا، اور ابن نواحہ سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا، آج تو ایلچی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے قردہ بن قعب کو حکم دیا تو انہوں نے بازار میں اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے کہا جو شخص ابن نواحہ کو دیکھنا چاہے وہ بازار میں جا کر دیکھ لے، وہ مرا پڑا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2762۔ جب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، اس کے بعد بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا جن میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ بھی تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا، لیکن جہاد کرنے سے پہلے اس پر بحث اور مباحثہ بھی ہوا کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا جائے یا جہاد نہ کیا جائے۔ جب صحابہ کرام متفق ہو گئے تو پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا، لیکن جب مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کلمہ گو ہے، اس کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے،
بلکہ تمام صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو کافر سمجھ کر کفار کی طرح ان سے جہاد کیا، اور مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی وجہ صرف اس کا دعوی نبوت تھا، کیونکہ ابن خلدون کے مطابق صحابہ کرام کو اس کی دوسری گھناؤنی حرکات کا علم اس کے مرنے کے بعد ہوا، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ ختم نبوت پر اجماع ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر امت کا اجماع بھی آپ سماعت فرمائیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر امت کے چند حوالے ملاحظہ ہیں۔ حوالہ نمبر 1، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دعوی نبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، یعنی ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا امت کے اجماع سے کافر ہے۔ الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 150۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا، اور اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل اور تخصیص نہیں، بس اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے۔ بحوالہ الاقتصاد فی الاعتقاد صفحہ نمبر 178، الباب الرابع۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ختم نبوت پر امت کے اجماع کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جس پر کتاب یعنی قرآن ناطق ہے، اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوضاحت بیان کرتی ہیں، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے، پس اس کے خلاف کا مدعی کافر ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے۔ بحوالہ روح المعانی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 41، تفسیر آیت نمبر 40 سورہ احزاب۔ حوالہ نمبر 4 آپ سماعت فرمائیں۔ قاضی ایاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور کا ایک واقعہ نقل کیا۔ اس کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو خلیفہ نے وقت کے علماء جو تابعین میں سے تھے ان کے فتویٰ سے اس کو قتل کروا دیا۔ قاضی صاحب اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وَفِعْلُ ذَلِكَ غَيْرَ وَاحِدٌ مِّنَ الْخُلَفَاءِ وَالْمُلُوكِ بِإِشْبَاهِهِمْ وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ وَقْتِهِمْ عَلَى صَوَابِ فِعْلِهِمْ وَالْمُخَالِفُ فِي ذَلِكَ مِنْ كُفْرِهِمْ کافر۔ اور بہت سے خلفاء سلاطین ان جیسے مدعیان نبوت کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، اور اس زمانے کے علماء نے ان سے اس فعل کے درست ہونے پر اجماع کیا، اور جو شخص ایسے مدعیان نبوت کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ بحوالہ شفا شریف شرح شفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن اور حدیث اور اجماع امت کی بحث کا خلاصہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کی 99 آیات سے ثابت ہے۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت 210 سے زائد احادیث سے ثابت ہے۔ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت تواتر سے ثابت ہے۔ نمبر 4، عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام کے اجماع اور امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔